پیچھے فاریہ کو دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر وہیں دروازے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ فاریہ رکو، میری بات سنو۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آیا، وہ کوریڈور سے تیز قدموں کے ساتھ جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ فاریہ میری بات سنو۔ میں جلدی سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی جو کچھ میں سن چکی ہوں، اس کے بعد مزید سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا سن لیا تم نے؟ وجیہہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں صرف اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بچہ کس کا ہے۔ بلیو می، کہنے لگی، تم پر یقین کروں، تم پر، اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے فاریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وجیہہ کے کمرے میں لے آیا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے اسے وجیہہ کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اسے بتاؤ کہ میرے اور تمہارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بھول چکا تھا کہ وجیہہ کس کنڈیشن میں ہے۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کبھی فاریہ کو۔ میں نے کہا بولو نا، چپ کیوں ہو؟ بتاؤ کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ فاریہ کو لگ رہا ہے کہ تمہارے وجود میں پلنے والا بچہ میرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وجیہہ نے فاریہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی ابھی بھی تمہیں شک ہے؟ دیکھ لیا تم نے اس شخص کا اصل روپ، یا اور بھی کچھ باقی ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کون سا اصل روپ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فاریہ نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور اپنے پرس سے اپنا موبائل نکال کر مجھے تصاویر دکھائیں، جہاں میں وجیہہ کے رخسار تھپ تھپا رہا تھا، لیکن تصویر میں لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے رخسار کو چھوا ہے اور میں اس کے رخسار کو چھو رہا ہوں۔ شاید بے دہانی میں میرا چہرہ وجیہہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے کہا یہ بے ہوش تھی، ہوٹل کے کمرے میں اسے یہاں اٹھا کر لایا ہوں۔ فاریہ کہنے لگی کیا لگتی ہے تمہاری جو تم اسے گود میں اٹھا کر یہاں لائے؟ اور یہ تصاویر پرانی ہیں، تب کی جب تم اس کے ساتھ رشتہ قائم کر رہے تھے، اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہے تھے، اور جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تو تم نے اسے دھمکیاں دیں، تبھی اس نے خودکشی کی کوشش کی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کا بی پی لو ہو گیا۔ بہروز میں تمہارے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گی۔ اگر تم نے مجھے شرافت سے طلاق نہ دی تو میں تمہارے خلاف کیس کروں گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ فاریہ میری بات سنو، یہ سچ نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن فاریہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تم سچے ہوگے یا جھوٹے، لیکن میرا اعتبار تم سے اٹھ گیا، اور جب اعتبار اٹھ جائے تو پھر رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں بہروز۔ میں باہر تک آیا لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ مجھے وجیہہ پر بہت غصہ آیا۔ میں تیز قدموں سے واپس جب کمرے میں آیا تو وہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ ڈرپ بھی اتری ہوئی تھی۔ نہ کمرے میں نرس تھی نہ کوئی اور۔ میں حیرت سے کمرے سے باہر آیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہنس رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر اپنے پرس سے اسے پیسے نکال کر دیے۔ آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ایک لڑکی کو آپ نے ایک دھوکے باز سے بچانے میں میری مدد کی۔ لیڈی ڈاکٹر نے پیسے لیے اور ہنستے ہوئے اندر چلی گئیں، اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کتنا بڑا ڈرامہ اس نے رچایا تھا میرے ساتھ۔ پریگننٹ ہونے کا جھوٹا ناٹک، صرف فاریہ کو اور مجھے الگ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں چلا رہا تھا۔ کہنے لگی آواز دھیمی رکھو، میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا میرے معاملات سے دور رہنا، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے کمزور مت سمجھنا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرا باپ بننے کا، یہ بتانے کا کہ مجھے اپنے رشتے کس طرح سے قائم کرنے ہیں اور کیسے نبھانے ہیں۔ جاؤ شاباش، اپنا رشتہ بچا کر دکھاؤ اب۔ میرا جی چاہا اس لڑکی کا گلا دبا کر اسے وہیں جان سے مار ڈالوں۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ ہاں جاؤ، پہلے جا کر مناؤ اپنی منکوہا کو، اور جا کر اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ بھاگو شاباش بھاگو، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے باہر نکلا تھا، بار بار فاریہ کو کال کر رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے گھر پر گیا، لیکن تب تک وہ رو رو کر اپنے والدین کو سب بتا چکی تھی اور موبائل بھی دکھا چکی تھی۔ اس کے والد نے مجھے دیکھتے ہی دھکے دے کر گھر سے نکالا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہارے خلاف خلا کا مقدمہ درج کروں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں فاریہ سے رابطہ کروں، لیکن نہ وہ میرا فون اٹھا رہی تھی اور نہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میں گھر آیا تو سیدھا اوپر کے پوشن میں گیا تھا، لیکن وجیہہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کے گھر میں رکھے بڑے بڑے گلدانوں کو پیروں سے ٹھوکر مار کر توڑا اور نیچے آیا۔
میں نے کہا امی کہاں ہے یہ وجیہہ؟ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں گھر پر نہیں ہے، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا امی آپ میرے ساتھ چلیں، وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میری ماں کے لیے نہ میرے لیے۔ کچھ ہی دن بعد پہلی پیشی تھی اور جب اس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے دھوکے سے ایک لڑکی کو برباد کیا ہے اور میری تصویر بھی دکھائی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کھڑے کھڑے اسے طلاق دوں۔ میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ وجیہہ غائب تھی، ورنہ میں اسے یہاں گھسیٹ کر بھی لاتا اور اسے سچ بولنے پر مجبور بھی کرتا۔ بہرحال مجھے فاریہ کو طلاق دینی پڑی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا کے رکھ دوں۔ میں ایک لڑکی سے شکست کھا گیا تھا، ایک معمولی سی لڑکی سے۔ اس نے واقعی میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ 8 دن گزر گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید صرف مجھے برباد کرنے کے ارادے سے ہی وہ یہاں آئی تھی۔ ہم سب کی زندگیوں میں زہر گھول کر وہ جا چکی تھی، شاید کسی بدلے کے ارادے سے آئی تھی۔ چھوڑوں گا تو میں بھی اسے نہیں۔ میں آج کل اپنے آپ کو بھلائے اسے تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بس ایک بار وہ مجھے مل جاتی، اسے بتاتا کہ زندگی برباد کرنا ہوتا کیا ہے۔ نہ مجھے اپنی ہوش تھی نہ اپنے کاروبار کی۔ میرے اندر وجیہہ کے لیے بس ایک جذبہ تھا جو شدت اختیار کر گیا تھا اور وہ تھا بدلہ۔ بدلے کی آگ بھی بڑے عجیب ہوتی ہے، انسان کو اندر سے جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ اسے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اس وقت میں اسی آگ میں جل رہا تھا۔ بس ایک بار وہ مجھے نظر آ جاتی۔ پورے 1 مہینے بعد میں نے اسے دیکھا۔ شاپنگ مال میں اسی نوجوان کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ میں نے جذبات کے بجائے دماغ سے کام لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں گئی تھی۔ شاید وہ اس لڑکے سے شادی کر رہی تھی کیونکہ شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، بہت فینسی کپڑے خرید رہی تھی۔ میری زندگی برباد کر کے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ بہرحال میں ساری تیاری کر چکا تھا۔ جب میرے کرائے کے غنڈے اس کے گھر پر گئے تو اتفاق تھا کہ اس کا منگیتر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ لوگ شاید شاپنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ غنڈے اس کے ساتھ ساتھ اس کے منگیتر کو بھی پکڑ کر اس گھر میں لے گئے جہاں میں نے سارا انتظام کیا ہوا تھا اور وہاں میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ پرانا سا گھر تھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ میں نے بس چند دنوں کے لیے ہی وہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ پورے لاؤنج میں بس ایک ہی گول میز تھا اور 3-4 کرسیاں۔ جب ان دونوں کو وہاں لایا گیا تو مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بھبری تھی۔ تو یہ تمہارا کام ہے، میں جانتی تھی تم ایک گھنٹیا قسم کے انسان ہو، وہ چلائی۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ، تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ گھٹیا انسان ہوتا کیا ہے۔ میری زندگی برباد کر کے میرا گھر اجاڑ کے تم اپنا گھر بساؤ گی؟ نو وجیہہ میڈم، وہ نوجوان کہنے لگا، مرد ہو تو ادھر مجھ سے بات کرو، وجیہہ کو دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے دھاڑا، شٹ اپ، چپ چاپ کھڑے رہو، تمہیں میں بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، تمہیں بھی اور اسے بھی۔ ان دونوں کے بازوؤں کو نوجوانوں نے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نوجوان وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا باندھو اس لڑکے کو۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا گیا، لیکن سٹ پٹا وجیہہ رہی تھی۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور رافع کے سر پر رکھ دی۔ وہ چلائی تھی، بہروز تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے نا، مجھ سے بات کرو، رافع کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا، اتنی محبت ہے اپنے عاشق سے؟ مجھے بھی فاریہ سے اتنی ہی تھی۔ ہوتا ہے وجیہہ میڈم، ایسا ہی ہوتا ہے، محبت میں ایسی ہی تڑپ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آیا۔ ابھی بھی 2 نوجوانوں نے اس کے بازوؤں کو بڑے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنے پسٹل سے میں نے اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کرنا چاہا تو رافع چلایا، ہاتھ مت لگاؤ اسے، مجھ سے بات کرو۔ بڑے غصے میں تھا، اپنی رسیوں کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام تھا بیچارہ۔ میں نے کہا او ہو، تو تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ ابھی تو میں نے صرف پسٹل سے اس کو چھوا ہے تو تم اتنا پھڑپھڑا رہے ہو؟ جب میں سچی مچی اسے چھوؤں گا تب تو شاید تم مر ہی جاؤ گے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، سمجھے نا، وہ چلایا تھا۔ بہرحال میں نے وجیہہ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر چاہتی ہو نا کہ یہ میرے ہاتھوں سے مر نہ جائے تو ابھی کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آئیں گے نکاح کے لیے، ہاں کر دینا۔
کہنے لگی میں مر جاؤں گی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں تھوڑی ماروں گا، اور آفٹر آل تم میری کزن ہو، ہمارے گھر کا حصہ ہو، تمہیں تھوڑی ماروں گا۔ جان تو میں اس کی لے لوں گا کیونکہ تمہاری جان تو اسی میں بستی ہے نا۔ رافع وجیہہ سے کہنے لگا تم اس خبیث سے نکاح نہیں کرو گی۔ میں نے کہا یہ کرے گی، تمہارے سامنے کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں ہنسنے لگا۔ تب ہی مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ میں نے پسٹل رافع کے سر پر رکھی۔ میں نے کہا جی ہاں، بتاؤ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، یا پھر میں اسے جان سے مار ڈالوں؟ رافع کہنے لگا وجیہہ یہ صرف تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے پسٹل کا چیمبر لوڈ کیا اور پسٹل رافع کے سر سے ہٹا کر اس کے پیروں کے قریب گولی ماری۔ وجیہہ کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ مولانا صاحب گھبرا گئے۔ میرے سر پر تو گویا خون سوار تھا۔ پھر میں نے دوبارہ چیمبر لوڈ کیا، دوبارہ سے پسٹل رافع کے سر پر رکھی۔ خدا کے لیے نہیں بہروز، تم رافع کو کچھ نہیں کہو گے؟ میں نے کہا پھر تیار ہو؟ رافع کہنے لگا نہیں وجیہہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ لیکن وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اس کے بازو چھوڑ دو، جاؤ بیٹھو مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا اور وہ احجاب و قبول کرتی چلی گئی۔ جہاں وہ کہہ رہے تھے وہ سائن بھی کر رہی تھی، رو رہی تھی اور ساتھ میں رافع کو دیکھ بھی رہی تھی۔ میں نے پسٹل اپنے ایک دوسرے ساتھی کو پکڑایا۔ میں نے کہا اس کے سر پر تان کے رکھو۔ پھر میں نے ایجاب و قبول کیا، نکاح نامے پر سائن بھی کر دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ نکاح نامہ میں نے طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رافع سر جھکائے کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے وجیہہ کی کلائی پکڑی اور اسے کرسی سے کھڑا کیا۔ اسے باہر لے جانے لگا تو کہنے لگی ایک منٹ پہلے تم رافع کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، پہلے اپنی گولڈن نائٹ تو منا لوں۔ یہ چند دن تک میرے مہمان رہے گا۔ یہ سن کر وجیہہ کا ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ دیکھو تم نے نکاح کا کہا تھا، میں نے تم سے کر لیا۔ رافع کو چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ سویٹ ہارٹ تم سے کہا ہے نا، ابھی نہیں، ابھی تمہارا عاشق 2-4 دن میرا مہمان رہے گا۔ بے فکر رہو، بہت خیال رکھوں گا اس کا۔ اپنی بات مکمل کر کے میں اس کو کھینچتے ہوئے باہر لایا۔ باہر میری گاڑی کھڑی تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر میں نے بٹھایا تھا اور زور سے فرنٹ ڈور بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی اور میں بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، کلائی پکڑی، اسے کھینچ کر باہر نکالا اور لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر دادا دادی بیٹھے تھے اور میری والدہ بھی ساتھ ہی تھیں۔ چھوڑو میری کلائی، وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سب حیران تھے اور میرا جارحانہ رویہ دیکھ کر بھی۔ میرے دادا کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے دادا کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی والدہ سے بولا امی میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، فاریہ کا شادی کا جوڑا اسے دیں اور کہیں کہ پہن کر تیار ہو جائے۔ میری بات پر تینوں ہی حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ بہروز تمہارا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ میری والدہ چلائیں۔ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے اور اب میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ میرے دادا کہنے لگے بھلا یہ کیا طریقہ ہے اسے اپنانے کا؟ میں نے کہا دادا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اسے شرافت راس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں خود کمرے میں گیا، فاریہ کا عروسی لباس نکالا جو کہ میں نے اسی کے ساتھ مل کر خریدا تھا اور لا کر وجیہہ کی گود میں پھینکا۔ وہ ابھی بھی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے عاشق سے بچھڑنے کا سوگ بعد میں منا لینا، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ اس کی دکھتی رگ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی، رافع ابھی بھی میرے قبضے میں تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ کوئی اختلاف نہیں کرے گی، لیکن وہ اٹھی نہیں، وہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے دادا کہنے لگے بہت بدتمیز ہو تم۔ پھر وجیہہ کو بازو سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، اس کا سر سہلانے لگے۔ بیٹا اگر تمہیں اس سے کوئی شکایت تھی تو تمہیں ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہم خود اسے روکتے۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا جو اس نے میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ پھر میں وجیہہ کے پاس آیا، وہ پہلی بار مجھ سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں تمہیں صرف 2 گھنٹے دے رہا ہوں، جاؤ اور جا کر تیار ہو، ورنہ تم جانتی ہو میں رافع کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ 2 گھنٹے تک میں بس سگریٹ ہی پی رہا تھا۔
میرے والد ڈرائنگ روم میں آئے، کہنے لگے یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تم سے میں نے اس جہالت کی امید تو ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ غصے سے بولے تھے، جاہل کے ساتھ جہالت ہی کرنی پڑتی ہے بابا۔ میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میرے والد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بچی بے وقوف ہے اور بہت زیادہ حساس بھی۔ جو کچھ ہم نے امتیاز کے ساتھ کیا تھا یقیناً اس کی ماں نے 1 سے 10 گنا بڑھ کر بتایا ہوگا۔ اس کے اندر شروع سے ہی ہمارے خلاف نفرت بھری گئی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ نفرت ہمارے اچھے رویوں سے ختم ہو، اور تم نے جو حرکت کی ہے تم نے ثابت کر دیا کہ ہم واقعی برے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی تمغہ نہیں چاہیے کہ میں وجیہہ میڈم کی نظروں میں اچھا انسان بن سکوں۔ میں جو ہوں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا، اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا۔ میرے والد میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولنے لگے، تم نے جو کیا ٹھیک ہے، کر لیا، لیکن تم وجیہہ کے ساتھ اپنا رویہ برا نہ رکھو گے۔ میں بس صرف تمہیں یہی کہنے آیا ہوں، بلکہ سمجھ لو کہ تم سے وعدہ لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں وعدہ کروں گا؟ بابا خدا کے لیے مجھے نہیں چاہیے نیک نامی، فی الحال تو میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میرے والد مجھے سمجھا بجھا کر جا چکے تھے۔ رات کے 12 بجے تک میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا، سگریٹ پیتا رہا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں جب کمرے میں آیا تو دروازے کے باہر ہی مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دلہن کے لباس میں وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں بازو گھٹنوں میں پھیلائے رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کنڈی لگائی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ عروسی جوڑا تو اس نے پہن لیا تھا مگر میک اپ برائے نام تھا، بالکل نہ ہونے کے برابر، پھر رو رو کے آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ جیسے ہی میں بیڈ پر بیٹھا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ارے بھائی، اتنا خوف، اتنا ڈر تم جیسے نڈر لڑکی کی آنکھوں اور چہرے پر؟ میں جان بوجھ کر تعجب کا اظہار کر رہا تھا۔ تم تو بہت بہادر لڑکی ہو، کسی کی زندگی بھی برباد کرنا جانتی ہو اور کر بھی گزرتی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ اس بار تم نے غلط نمبر پر ٹرائی کیا، کیونکہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس سے تم رکھتی ہو۔ ہماری رگوں میں بھی ایک ہی خون ہے جو گردش کر رہا ہے، اس لیے پتہ نہیں تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم بادلوں میں بھی جا کے چھپ جاتی نا وجیہہ، تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لاتا۔ خیر ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب جو ہوگا وہ تمہارا نصیب۔ جیسے میں نے اس کی کلائی پکڑی، پلیز تم رافع کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اس وقت میں تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سننا نہیں چاہتا۔ جتنا تم اس کا نام لوگی میرا غصہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جتنا میرا غصہ بڑھے گا وہ تم ہی پر اترے گا، اور یقیناً ایک عورت ہوتے ہوئے تم یہ سب سہ نہیں پاؤ گی، اس لیے اپنی جان پر اتنا ہی ظلم کرو جتنا سہ سکتی ہو۔ پہلی شدت میں نے اس کے ہونٹوں پر دکھائی تھی، اور حیرت مجھے اس بات کا ضبط دیکھ کر ہو رہی تھی، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے کسی بھی عمل کے لیے اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، بلکہ کمال ضبط سے وہ میری ہر شدت کو سہ رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اور ان بند آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ میں البتہ اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر وصول کر کے گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، البتہ دادا کے بے حد اصرار پر ایک چھوٹے سے ولیمے کی تقریب ضرور کر لی۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے اس بات پر ناراض تھیں کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ بہرحال ایک بار کے بعد میں نے دوبارہ وجیہہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگلے روز میں رافع کو چھوڑ چکا تھا۔ زیادہ تر وقت میں اپنے کاروبار کو دینے لگا۔ آفس میں کام ختم ہونے کے باوجود میں دیر تک آفس میں بیٹھا رہتا، سگریٹ پیتا رہتا، کبھی کبھی تو رات کے 2 بج جاتے۔ پھر میں آفس بند کر کے گھر آتا تھا اور وہ سو رہی ہوتی۔ بس ایک بار ہی وہ بیڈ پر میرے ساتھ سوئی تھی، اس کے بعد نہ تو میں اس کے قریب آیا اور نہ ہی وہ بیڈ پر میرے ساتھ سوئی، بلکہ میں اکثر رات کو لیٹ آتا تھا اور جب آتا تو وہ سوئی ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی تیار ہوتا اور آفس چلا جاتا۔ بس یوں ہی سونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، چہرے کی رنگت ویسے ہی اس کی گندمی تھی لیکن کچھ پیلی پیلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے تکیہ درست کیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا جیسے واش روم میں کوئی الٹیاں کر رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے صوفے کی طرف دیکھا تو صوفہ خالی تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم میں بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے قصداً اپنی آنکھیں بند کیں، ذرا ذرا سی کھلی تھیں، یوں بھی صرف نائٹ بلب ہی کمرے میں جل رہا تھا۔
وہ صوفے پر آ کر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی اپنے آنسو صاف کرتی رہی، پھر صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر کچھ شک ہو رہا تھا۔ ہمارے نکاح کو 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اور اس کی حالت مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح ناشتے کے دوران بھی وہ ٹیبل پر نہیں ہوتی تھی۔ البتہ میری والدہ بیٹھی تھیں۔ دادی اور دادا کمرے میں ہی ناشتہ کرتے تھے۔ میں نے کہا، امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے بات شروع کی، کہنے لگی، ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، یہ وجیہ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا میری والدہ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں۔ کہنے لگی، اچھا تو وجیہ بھی تمہاری زندگی میں ہے؟ میری ماں کا طنز بھرا لہجہ سن کر پتہ نہیں کیوں مجھے تپ چڑھ گئی۔ امی جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ میری والدہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی بنا ہی لیا ہے تو اسے بیوی کا درجہ بھی دو۔ سارا دن روتی رہتی ہے، چپ چاپ گھر کے کام کرتی ہے، کھانے کا کہو تو صاف انکار کر دیتی ہے، جب بھوک شدت سے ستائے تو تھوڑا بہت کھا لیتی ہے۔ اسے کہہ کہہ کے تھک گئی ہوں کہ اپنا خیال رکھو، لیکن نہیں، تم دونوں شاید اپنی اپنی ضد میں اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہو۔ کیا ملا بیٹا تمہیں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے؟ صرف بدلہ ہی لیا ہے۔ ٹھنڈ تو پڑ گئی ہوگی تمہارے دل میں، بڑا سکون ملا ہوگا نا؟ میری ماں مسلسل مجھے تانے دے رہی تھی۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور آفس چلا گیا۔ لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید سگریٹ بھی زیادہ پینے لگ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے بہت کھانسی تھی، اسی لیے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، کیونکہ آج تو مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں گیا جہاں وجیہہ نے یہ سارا ڈرامہ رچا تھا، کیونکہ وہ میرے آفس سے قریب تھا۔ اپنی دوائی لے کر جیسے ہی میں باہر نکلنے والا تھا، میں نے وجیہہ کو ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ میری چھٹی حس نے جو گھنٹی میرے دماغ میں بجائی، میرے قدم وہیں رکے۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ سیدھی اسی لیڈی ڈاکٹر کے OPD میں روم میں گئی، جو کہ گائناکالوجسٹ تھی، جس نے اس وقت وجیہہ سے پیسے لے کر جھوٹ بولا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ کی رپورٹ تو پازیٹیو ہے مسز بہروز۔ ڈاکٹر میں یہ بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی، آپ پلیز میرا ابارشن کر دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ کو دے دوں گی، لیکن مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میرے اندر ایک آگ کا الاؤ تھا جو بھڑکا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سیدھا گھر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی گھر آ چکی تھی، لیکن اسے میری آمد کا پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آئی، مجھے لیٹا ہوا دیکھا تو فوراً وہیں سے پلٹنے لگی۔ وجیہہ اندر آؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے کہا۔ دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی وہ۔ جی کہیے، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ ہاں، بہت ضروری کام ہے، دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت پھر سے اڑی تھی۔ آپ بس مجھے کام بتا دیں۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کیا کام ہوتا ہے؟ دروازہ بند کرنے کا کہا ہے نا تم سے؟ بند کرو اور ادھر آؤ۔ لیکن وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں بیڈ سے کھڑا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ ادھ کھلا دروازہ میں نے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ چلو بیڈ پر آؤ، اس کے سامنے کھڑا میں اسے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، لے لیا۔ بار بار میں آپ کے بدلے کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اس کی بات کو میں نے نظر انداز کر کے بولا، مجھے تم سے بچہ چاہیے۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر دروازے کی کنڈی کھولنے لگی، لیکن میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ بہروز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہا ہے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فی الحال میں آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی میں کون سا پردہ ہوتا ہے؟ میں دیکھ لیتا ہوں کیا خرابی ہے تمہاری طبیعت میں۔ میں زبردستی اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا بھی دیا۔ جیسے اس کے قریب ہونے لگا، اس کا جی متلانے لگا۔ جلدی سے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے واش روم میں بھاگی۔ جب باہر آئی تو نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ میں نے کہا، او ہو، یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تمہارا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، ایسے کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ تمہیں کیا پتہ فوڈ پوائزننگ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور ویسے بھی الٹی صرف ایک وجہ سے نہیں آتی، کافی وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔
تمہاری آنکھیں مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کنفرم ہو جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اپنی زبان بند کرو، میں نے غصے سے اسے کہا، حالانکہ اس وقت مجھے بخار تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ دادا دادی میری والدہ اس وقت چائے پی رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو بہروز، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، وہ سب کے سامنے بولی۔ میری والدہ کہنے لگی بہروز کب باز آؤ گے تم؟ میں نے کہا امی اب میں نے کیا کیا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، فوڈ پوائزننگ ہوا ہے، 2 دن سے الٹیاں کیے جا رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بول رہا ہوں تو جانا نہیں چاہتی۔ ہر وقت مجھے ہی الزام مت دیا کریں آپ لوگ۔ میری والدہ کہنے لگیں وجیہہ بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے لے کر جانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں اسے زبردستی باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھا کر اسی ہاسپٹل لے گیا تھا، اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ دوبارہ مجھے اور وجیہہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وجیہہ میں نے کہا تھا نا کہ اس ہفتے میں بہت بیزی ہوں، نیکسٹ ویک میں تمہارا ابارشن کر دوں گی، اگر تمہارے شوہر کو اتنی ہی جلدی ہے تو کہیں اور سے کروا لیں۔ میں نے کہا آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگیں یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اولاد کی خوشی مرد عورت دونوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن شاید اپنی انجوائمنٹ کی خاطر آپ اپنی بیوی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، مجھے آپ کلیئر بتائیں گے؟ تبھی وجیہہ بول پڑی، ڈاکٹر پلیز میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ کبھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگتی ہیں اور کبھی وجیہہ کو۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں ورنہ جو کچھ آپ نے پہلے میرے ساتھ کیا ہے میں اس کی بھی کمپلین کروں گا، ہاسپٹل میں بھی اور پولیس کو بھی۔ ڈاکٹر نے نظریں چرائیں، کہنے لگی کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کر دیا جائے۔ اس نے سچ بول دیا۔ میں نے بڑی تیکھی نظروں سے وجیہہ کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میں اسے واپس گھر لے گیا اور جا کر اس کی ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی۔ امی اسے آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں، اگر اس نے میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال وہ بہت روئی تھی، مجھ سے کہنے لگی مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تمہارا بچہ پیدا نہیں کرنا، لیکن میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالا۔ رو دھو کر وہ چپ ہو گئی۔ ہاسپٹل میں اسے خود لے کر جاتا تھا۔ شاید 3 مہینہ ہوگا۔ جب میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا تو سامنے سے میں نے رافع اور فاریہ کو آتے دیکھا۔ وہ بھی اسی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ رہے تھے، ہاتھ میں رپورٹ تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ سب سے پہلے رافع کی نظر مجھ پر پڑی، وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ فاریہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن فوراً سے سنبھل گئی۔ رافع چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا، کیسے ہو؟ پھر سے کہنے لگا، بہت حیران ہو گئے مجھے اور فاریہ کو ساتھ دیکھ کر۔ تمہیں کیا لگا تم مجھ سے میری محبت چھین لوگے، اسے اپنی بیوی بنا لوگے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہوں گا؟ جب وجیہہ کے منہ سے مجھے فاریہ کا پتہ چلا تو میں تبھی فاریہ سے مل چکا تھا۔ بہرحال جس طرح سے تم نے وجیہہ سے شادی کی میں نے ساری بات فاریہ کو بتا دی، وہیں سے میری فاریہ کی دوستی ہو گئی اور ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی ہو گیا، اور اب تو ہم ممی ڈیڈی بننے والے ہیں۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ تم سے میری ایک تو ملاقات ہو جائے۔ کیسا لگ رہا ہے اپنی سابقہ منکوحہ کو میرے ساتھ دیکھ کر؟ وہ مسکرا کر بولا۔ وجیہہ اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے تمہیں وجیہہ کو میرے ساتھ دیکھ کر لگ رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں مجھے بہت برا بھی لگ رہا ہے، کیونکہ وجیہہ سے شادی کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت اچھا کماتی تھی، بہت اچھی جاب تھی اس کی، اس کے علاوہ اس کے والد کی اچھی خاصی پراپرٹی ہے، اور میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں پریکٹیکل قسم کا نوجوان ہوں، وجیہہ سے محبت اور پھر شادی میرے لیے بہترین مستقبل کی ضمانت تھی، لیکن جب میں نے فاریہ کو دیکھا تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر چانس تھا آگے بڑھنے کے لیے، اور پھر تم دونوں کی ایسی دشمنی نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ تم نے وجیہہ سے شادی کر لی اور مجھے فاریہ مل گئی، اسے میری پرسنالٹی اچھی لگی اور مجھے اس کے والد ایڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آج کل میں انہی کے آفس کو سنبھال رہا ہوں اور فاریہ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ وجیہہ تو اب مجھے یاد بھی نہیں آتی۔
تم دونوں کی وجہ سے مجھے فاریہ ملی ہے، اس لیے تھینک یو سو مچ۔ یہ کہہ کر وہ فاریہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ آگے لے گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ سچ ہی تو کہہ گیا تھا وہ۔ ہماری آپسی دشمنی کا فائدہ رافعہ اٹھا گیا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن پھر بات میں نے ہی شروع کی۔ بہت آنسو بہا رہی تھی تم اس شخص کے لیے، دیکھ لی اس کی خود غرضی، کیسے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں تو تمہاری فاریہ کون سی صاف پانی کی دھلی ہے، تمہارے غم میں 4 آنسو تو اس نے بھی نہیں بہائے۔ رافع سے افیئر چلانے سے پہلے سوچا بھی نہیں۔ غصہ تو مجھے بھی فاریہ پر بہت آ رہا تھا۔ اسے شروع سے خوبصورت نوجوان اٹریکٹ کرتے تھے، مطلبی لڑکی، آئی ہیٹ یو، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی شاید اپنی سوچوں میں گم تھی۔ رافع گدھا، اس کی خاطر میں اپنے ہر رشتے سے دور رہی۔ کہتا تھا یہ سب تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گی تو تمہیں بہروز کے ساتھ پھنسا دیں گے، ان سے دور رہا کرو، ان سے بات نہ کیا کرو۔ اس کی خاطر میں اپنی اولاد کو ختم کرنے جا رہی تھی تاکہ کبھی بے وفا نہ کہلاؤں، اور یہ آئی ہیٹ ہم۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جن کی خاطر ہم اپنا خون جلا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ ہمارا نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اصل لمحات ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کر کے گزار دیے۔ اب جب باقی کی زندگی بچ گئی ہے، میرے خیال سے ہمیں اچھے طریقے سے اب سوچ لینا چاہیے۔ میری بات پر اس نے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جو بچ گیا ہے اسے سنبھال لینا چاہیے۔ پہلی بار وہ مجھے بہت اچھی اور عقل مند لگی تھی، اور شاید اس لیے بھی اچھی لگی کیونکہ ہم ایک جیسے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آخر ایک ہی دادا کا خون ہم دونوں کے اندر گردش کر رہا تھا، اور اب تو اس میں تیسرا بھی شامل ہونے والا تھا۔